السلام علیکم، میں ہوں ارم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم مبشر۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کا؟ میں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ اچھا، اب تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں انٹرنیشنل والی سائڈ کے اوپر بھی۔ کل ہم نے ڈسکس کیا کہ اسرائیلی نیو پرائم منسٹر آیا ہے اور یہ شاید پروبیبلی اٹ مائٹ بی بیٹر، یہ سوال تھا آپ سے، اور آپ نے یہی جواب دیا تھا کہ پالیسیز کو فالو کرنا ہوتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اینڈ ایگزیکٹلی واٹ ہیپنڈ از کہ پہلے دن ہی غزہ کے اوپر بہت زیادہ بمبارمنٹ ہوئی ہے۔ اچھا، اب میں لوگ نا میری بات سنتے نہیں ہیں کبھی اور وہ برا کہہ دیتے ہیں پہلے کہ یہ کوئی لفافے کا الزام لگائے گا، کوئی ایجنٹ کہنے کا کہے گا۔ اسرائیل کر کیوں رہا ہے یہ پہلے سمجھ لیں۔ اسرائیل نے اپنی سیٹلمنٹ کر لی، ٹھیک ہے، اپنا ملک بنا لیا، سب کچھ کر لیا۔ اب ان کو سمجھ آئی کہ پیچھے ان کے بلیکس ہی ہے اور وہاں پہ لائف نہیں ہے اور ان کو پانی چاہیے، ان کو پانی نہیں ہے۔ وہ جتنا راستہ ویسٹ بینک کو کیپچر کر کے اس کے آگے بنا رہا ہے وہ ایکچولی پانی کے ریسورسز تک جا رہا ہے ٹھیک ہے، اپنے، اور جب تک وہ ان تک نہیں پہنچے گا اس نے نہیں رکنا یہاں پہ۔ تو میں کنونسڈ ہوں کہ یہ جنگ ایک دن میں یا ایک سال میں ختم نہیں ہونے والی۔ اچھا، کیونکہ ان کی لائف لائن کا مسئلہ، ہاں، فلسطینیوں کے جو حقوق ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے۔ وہ اس وقت تک ان کو نہیں مل سکتے جب تک تمام امہ ایک ساتھ نہ ہو۔ جی، اب پرابلم کیا ہے کہ اگر آپ شیعہ ہیں اور میں سنی ہوں تو میں تو آپ سے اگری نہیں کر رہا اور آپ میرے سے اگری نہیں کر رہی، تو آدھے تو مسلمان ممالک اس بات پہ ڈیوائیڈ ہو گئے، ہاں، ٹھیک ہے نا، شیعہ سنی کے اندر۔ پھر اب الحمدللہ باقی فرقے کیسے پیچھے رہیں گے؟ تو وہابی، دیوبندی اور یعنی حنفی، یہ سارے ان کے بالکل ٹھیک اختلافات۔ ہے جی، ہم تو ایک ملک کے عوام ایک مذہب پہ نہیں اگری کر رہے۔ ہمارا تو حال یہ ہے ارم، بات میں کر رہا ہوں اور جو بات بڑی کٹے گی لوگوں کو، ہمارے ملک میں جمعے کی اذان ایک ٹائم پہ نہیں ہوتی، ہاں جی، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے ہم خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کیوں کرتے، یعنی ایک اللہ نے اس کی وجہ بھی تو ہوگی نا کوئی۔ ایکچولی ہم خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، یہ بات غلط ہے ٹوٹل، میں آپ کو آن ایئر کہہ رہا ہوں، ہم سجدہ اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں، ہاں ہاں، ٹھیک ہے۔ وہ تو ایک پتھر ہے، وہ وہاں ڈائریکشن پہ ہے، وہ ڈائریکشن، ایک سمت ہے، سمت ہے، ہاں، وہ سمت اللہ نے اس لیے بنائی تاکہ ہم سارے ایک سمت پہ ایک وقت میں سجدہ ریز ہوں، رائٹ، ٹھیک ہے نا، اور وہ ٹھیک ایک ہے، یونٹی بالکل، آئے۔ اگر ہم نے نماز ہی ایک ٹائم پہ نہیں پڑھنی، اذان ہی ایک ٹائم پہ نہیں دینی، اگر ہم نے روزہ ایک ٹائم پہ نہیں کھولنا، افطار ایک ٹائم پہ نہیں کرنا، تو ہم نے اس یونٹی کے تو پہلے دن ہی ہم نے اس کو الگ کر دیا۔ سائڈ پہ کر دیا، ٹھیک ہے، تو ہم کتنے فخر سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اختلاف ہو، کوئی ایسی بڑی بات نہیں، لیکن پھر مسلمانوں کا کام ہے کہ اجتماعی طور پہ اجتہاد کر کے ان اختلافات کو ختم کریں، تاکہ جو قرآن پاک کا حکم ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی کون سی رسی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ گائیڈنس ہے بیسکلی، کون سی؟ قرآن قرآن پاک پاک، میں، جی قرآن پاک میں قرآن جو پاک، ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو قرآن پاک کو تھام لیں گے نا وہ غلطی نہیں کر سکتے، وہ غلط سمت میں نہیں جا سکتے، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اور یہ ہمارا ایمان ہے، جی، تو اگر آپ وہ کر لیں گے تو آپ کا پھر نماز، روزہ، ہر چیز کا وقت بھی ایک ہو جائے گا۔ آپ کا وہ آپ کو اجتہاد کرنا پڑے گا، اس کے لیے اجتہاد کر کے ایک دوسرے کی بات پہ اگری کرنا پڑے گا۔ ہاں، اب جب آپ سارے ایک نہیں ہو رہے تو فلسطینیوں کو ان کے حقوق کون دلائے گا؟ فلسطینیوں کو انٹارکٹیکا سے تو کوئی نہیں آئے گا حقوق دلانے، یا وائکنگز تو اب نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے، ان کو حقوق دلانے، یا منگ ڈائنیسٹی تو نہیں اٹھے گی دوبارہ سے ان کو حقوق دلانے کے لیے، یہ تو امت مسلمہ کو کرنا ہے۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ختم نہیں ہونا کانفلکٹ، کیونکہ امت مسلمہ نے ایک نہیں ہونا۔ اللہ کرے کہ میں غلط ہوں، اور اللہ کرے کہ تھوڑے دن بعد آپ یہیں بیٹھ کے مجھے کہیں کہ بڑے تم نے بے شرمی سے کہا تھا کہ امت مسلمہ اکٹھی نہیں ہوتی، دیکھو اب تمام امت اکٹھی ہے اور الحمدللہ ہم فتح کر لیں گے تمام مسلمانوں کے دشمنوں کو۔ تو آمین ثم آمین، میں اس پہ آمین، شکر کروں گا، جی میں بالکل سجدہ صحیح ریزوں گا، بات ہے، وائی ناٹ۔ ٹھیک ہے، لیکن حقیقت پسند ہونا بڑا ضروری ہے۔ نہیں ریئلسٹک جو بات ہے وہ ہے، فیکٹ از اے فیکٹ، ڈپریسڈ آپ نے ایز یوزول کر دیا ہے، اب آگے چلے نہیں، چلتے ہیں۔ ڈپریس کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ یقین کریں کہ ہم کہنے کو مسلمان ہیں۔ اب آپ کو میں ایک چھوٹا سا ایک لطیفہ سناتا ہوں، یہ واقعہ سناتا ہوں، یہ میں
لوگوں کے ایمان کی طاقت کے اوپر کرو. ہم کتنی باری ہوتا ہے کہ بارش کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں, ہم؟ اور کتنے لوگ جو اس نماز میں شامل ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ چھتری لے کے گئے ہوتے ہیں کہ ان کو اپنی دعا پہ یقین نہیں. یہ ہمارے ایمان کی حالت ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بس. بالکل اور ٹھیک بائی ہے. دا وے حساب بھی ہمارا زیادہ ہونا ہے. آپ پوچھیں گی کیوں؟ کیوں؟ جس تک اللہ کا کلام پہنچ گیا, جس تک اللہ کے نبی کا پیغام پہنچ گیا سارا, وہ اگر 2 نمبری کرے گا اس کی تو بچت ہی نہیں ہے نا. جو افریقہ کے جنگلوں میں ہے, جس کو پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے, جس کو پتہ ہی نہیں قرآن کیا ہے, جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا نہیں علم, اس سے تو اس کے حساب سے حساب ہونا ہے نا. اور ہم نے اس تک پیغام پہنچایا بھی نہیں, ہم نے اپنے اندر نہیں پہنچایا. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے. تو اچھا چلے ٹھیک ہے, دنیا کو بھی آپ نے جہنم قرار دے دیا, اینڈ میں بھی آپ نے جہنم نہیں, قرار میں دے یہ دی. نہیں کہہ رہا, اللہ تعالیٰ بخشتا ہے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں زوم ہے کہ ہم اچھے مسلمان ہیں تو ہمیں اچھا مسلمان بننا چاہیے. بس. بس ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, اس بارے میں بات کریں گے کہ اچھا مسلمان کہ ہر ایک کا اپنا کرائٹیریا بھی تو ہوتا اب ہے میں نا. نے آپ کو جج کرنا ہو نا کہ آپ کتنی اچھی مسلمان ہیں, تو میرے پاس بڑا سمپل طریقہ ہے. چلو جی, میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ابھی آپ رہنے دیں, آپ مت جج کریں, ہم میں کر لیتا ہوں اور تاکہ لوگوں کو بھی پتا ہو. میں آپ کے بچوں سے ملوں گا اور ان کو دیکھ کر مجھے پتا چل جائے گا آپ اسلام کو کتنا کیا سمجھتی ہیں. کیونکہ جو آپ اپنے بچوں کو بتائیں گی نا اور ان سے تربیت دیں گی اور کہیں گی کہ نماز پڑھو یا یہ کرو وہ, اس سے مجھے پتا چل جائے گا آپ واقعی کیا سمجھتی ہیں. کیونکہ جو دنیا میں سب سے اچھی چیز سمجھتے ہیں نا, وہ ہم وہ اپنے آپ بچوں اپنے پہ بچوں لاگو کو, کرتے ہیں جی بالکل ٹھیک کہ ہے. تم ڈاکٹر بنو, تو تم یہ کرو, تو تم وہ کرو. تو اگر ہم نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ چیزیں ان پہ نہیں کر رہے, اسلامی اقدار لاگو نہیں کر رہے, تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ہم باتوں کے مسلمان ہیں. ٹھیک ہے, الحمدللہ پھر میں ایک اچھی مسلمان ہوں. ویری گڈ. اچھا آگے چلتے ہیں. G20 جو کنٹریز ہیں انہوں نے $3.7 بلین کا قرض پاکستان کے اوپر جو تھا وہ انہوں نے آگے پوسٹ پون کر دیا ٹل دا اینڈ آف دس ایئر. ٹھیک ہے جی, اور IMF کا بھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہو رہا. تو یہ امریکہ اتنا ہمیں لے کر جنرس کیوں ہوا ہے؟ یہ ایک تو شوکت ترین کو آج اگر انہوں نے سن لیا آپ کی سوال تو وہ کوما میں چلے گئے. کیوں؟ یہ 320 نہیں انہوں نے کیا, انہوں نے 3.20 کو کیا. ٹھیک ہے نا, 320 بلین تو پاکستان پہ قرضہ ہی نہیں ہے. پاکستان میں نے 3.7 بلین ہم کا نے 320 کہہ دیا تھا. اچھا چلے 3.7 بلین. ہاں 3.7 بلین. اس وقت سینٹر آف گریوٹی جو ہے نا, آپ امریکہ کے لیے بہت اس کے گلے کی ہڈی ہے, جو نہ اس سے اگلا جا رہا ہے نہ اس سے نکلا جا رہا ہے. دوسرا, چائنا آپ سے بہت شدید ناراض بیٹھا ہے بیکاز آپ نے سی پیک کو سٹرینڈڈ کیا. ٹھیک ہے, تو امریکہ اور اس کے اتحادی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائم ہے, پاکستان کو ضرورت ہے ہماری اچھا دوست بننے کی. اگر ابھی ہم کر دیتے ہیں تو ہم پھر گوادر بھی لے لیں گے اور چائنا کا سی پیک کو بھی ہالٹ کر لیں گے. تو اس وقت وہ بہو جو ہوتی ہے نا, جس کو ہر آدمی سلامیاں دے رہا ہوتا ہے گھر پہ آنے کے لیے, تو ہمیں سلامیوں میں یہ مل رہا ہے. چلے شکر الحمدللہ, تاکہ بہو آتی اچھی طرح رہے. بس ہاں چلیں شکر ہے, پاکستان کو بھی کوئی ایک اچھی وہ ملنا شروع ہوا, چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی. اچھا میرا کویسچن یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان بہت بہو بنا ہوا ہے, لیکن دوسری طرف پرابلم یہ ہے کہ امریکہ پریشر ڈال رہا ہے کہ ہمیں وہ ہوائی اڈے دیے جائیں, اور ٹرکی کہہ رہا ہے کہ جو کابل ایئرپورٹ کے اوپر ہماری بہت بری حال ہے, طالبان سے ہمیں بچایا جائے. امریکہ اور انڈیا اپنا افغانستان کو لے کر کچھ پلاننگز کر رہے ہیں. سو پاکستان تو ایک بہت کارنر میں نہیں چلا گیا ان پریشر سے؟ نہیں, پاکستان کو اپنے دوست اور دشمن کا سمجھ ہونی چاہیے. دیکھیں, ہم ارتگال ڈرامہ دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بیسٹ فرینڈز ہیں, ہوں گے, لیکن یہاں پہ دیکھیں پالیٹکس اب سے ٹرکی کا رہا ہے. انڈیا تو ہمارا دشمن ہے, ہاں جی, اسے تو ہمیں کچھ کرنے کی. امریکہ بغیر مطلب کہ ہم سے ملتا نہیں, اور وہ ٹھیک ہے بھی ہمیں سمجھ آ جی. گیا, آئیڈینٹیفائڈ ہے. اب رہ گیا دوست ہمارا ٹرکی. پہلے اس نے کیا کہا کہ کوئی اسرائیل کو ریکگنائز نہ کرے, خود اس نے کیا, اپنا سفیر نہیں بلایا وہاں سے واپس. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا UAE سے سفیر میں ہٹا لوں گا, ہٹا لیا, 3 ہفتے کے بعد دوبارہ چلا گیا وہاں پہ. یہ نہیں اس نے بتایا کہ کیوں چلا گیا. اس کے بعد بھائی جان نے اپنا جو تھا نا وہ کہہ دیا کہ ہم نیٹو کے ممبر ہیں, افغان ایئرپورٹس کی ہم حمایت کریں گے, ہم ان کو دفاع کریں گے, امریکنز کا بھی. وہاں پہ بھی امریکہ سے انہوں نے پیسے لینے تھے اور اپنے اوپر سینکشنز ہٹانی تھی. کیس 400 لینے پہ ان کے اوپر جو سینکشنز لگی تھی وہ ہٹوانی تھی. ٹھیک ہے,
اب ان کو سمجھ آیا کہ طالبان تو چھوڑیں گے نہیں، ہاں ٹھیک ہے، وہ تو پھڑیں گے، طالبان نے اسٹیٹمنٹ دے دی، تو اب اپنی موت کو کہہ رہے ہیں پاکستان ہمارے ساتھ ہو، یعنی پیسے ہم بنائیں گے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے قربانی پاکستان دے، پاکستان شوڈ سے نو، اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے۔ اوکے دیکھیں ذاتی دوستیاں نہیں ہوتی ہیں اس لیول پہ، اس لیول پہ دوستیاں ملکوں کے مفاد ہوتے ہیں۔ مفاد کے لیے پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے کہ ہم طالبان سے لڑائی کریں، پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے کہ ہم کولیشن پارٹی کا حصہ بنے، ہم کیوں بنے؟ ہم نہ 3 میں نہ 13 میں، نہ ہمیں دودھ مل رہا ہے نہ دہی، تو ہم لسی بنانے کے لیے ہم محنت کرتے رہے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہو گیا، یہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور آخری کویسچن میرا بڑا انٹرسٹنگ ہے، ابھی ہمیں شعیب نے جو بتایا کہ رونالڈو نے اپنی ایک پریس کانفرنس کے اندر کوک کی بوٹل سائڈ پہ کر دی، تو جس سے کوک کے شیئرز گر گئے اور اتنے بلین ڈالرز کا نقصان ہو گیا۔ ہاؤ ڈز دیٹ ہیپن؟ ایک تو دیٹ از اے ریئل اسٹار پار، اتنی پاور؟ آپ دیکھیں نا کہ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی ایسے گزاری ہے کہ لوگ ان پہ اعتبار کرتے ہیں۔ مائیکل جیکسن نے جب ایک بنڈ کیا فلپینز میں، جی تو سب سے پہلے پیپسی نے اور پھر سونی نے اپنے کانٹریکٹس ختم کر ختم دیے، کر انہوں نے دیا، کہا کہ یہ بچوں کے اوپر آ رہا ہے، تو وہ کمپنی کی کارپوریٹ پالیسیز ہیں نا۔ ہاں یہاں پہ ہر روز ہمیں واٹس ایپ پہ میسیجز آ رہے ہوتے ہیں اسرائیلی پروڈکٹس کو بین کریں، ہمارے حاکموں کی طرف سے نہیں ہوتے ہاں نہیں جو ہوتے ہمارے اصل لیڈرز جو، ہیں، ہاں ہمارے حکمرانوں کی طرف سے نہیں ہے۔ مثلا محمد بن سلمان بھی کہے، عمران خان بھی کہے، محمد بن زائد بھی کہے، دیگر وہ ایران کے بھی ہیں وہ بھی جی کہیں، باقی لوگ بھی کہیں، ہم آئسولیشن میں کہتے ہیں۔ اب ایران والے کہہ دیتے ہیں تو میں تو شیعہ نہیں ہوں، میں ان کی بات ہی نہیں مان رہا۔ دیکھیں یہ رونالڈو نے آپ کو دکھایا ہے کہ اگر آپ کی کنوکشن ہو اور آپ کی پاور ہو، اور آپ، اس نے برائی نہیں کی کوک کی، ہاں اس نے اس کو اٹھا کے ایک سائڈ پہ کیا، اس نے کہا ڈرنک واٹر، تو $4 بلین کا ایک دن میں نقصان ہوا ہے کوکو کولا کمپنی کو، 1.6% اس کے شیئرز ایک دن میں ڈراپ کر گئے۔ یہ امیجن کل کو 10 سپر سٹار جیسے وہ کہتے ہیں کوک مضر صحت ہے، تو کوک کا تو بزنس ختم ہو سکتا ہے، جائے گا، ہاں ٹھیک ہے نا، وہ تو وائنڈ اپ کرنا پڑ جائے گا۔ تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنی سوسائٹی کے اندر ہیروز بنانے ہیں، ہم ہیرو بننے نہیں دیتے، ہم ہیرو کی ٹانگیں توڑ دیتے ہیں پکڑ کے یہاں پہ۔ وہ عبدالستار ایدھی جیسا نیک آدمی ہو نا، اس کے اوپر بھی باتیں کرنے سے چوکتے نہیں ہیں لوگ بالکل صحیح کہ جی بات یہ ہے۔ ایدھی نے تو یہ کیا، تو یہ ہاں کیا، تو وہ کیا۔ وہ ہیروز بناتے ہیں اور وہ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور لوگ ان کو فالو کرتے ہیں۔ کل کو دنگا فساد ہو رہا، آپ کا کون سا ہیرو جو کہے اچھا یار یہ نہ کرو، اور وہ نہ کرے؟ ایک بھی نہیں ہے۔ یہ آپ کی اسمبلی میں ہلڑ بازی ہوئی، جی اس پوری اسمبلی میں ایک ہیرو نہیں ہے۔ ایک ہیرو نہیں ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ سیڈ اسٹیٹ۔ اٹس اے ویری سیڈ اسٹیٹ، اٹس اے ویری سیڈ اسٹیٹ۔ اب آپ نے بہت زیادہ سیڈ کر دیے، بٹ آپ نے فیکچوئل باتیں کی ہیں، سو تھینک یو سو مچ فار آل یور فیکٹس اینڈ فگرز دیٹ یو پرووائڈیڈ اس۔ تھینک یو ویورس فار واچنگ، پلیز کیپ واچنگ، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو رنگ کریں اور کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔